نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت گرامی ضعیف افراد کی فضیلت رسول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان سفید داڑھی والے کا احترام نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی تعظیم نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں کی فضیلت اپنے گھر میں ایسی ہے جیسا اللہ کے نبی کی فضیلت امت میں۔ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، بوڑھوں کو در کی ٹوکرے کھانے کے لیے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی تعظیم کو اللہ کی تعظیم قرار دیا۔ مگر افسوس صد افسوس آج بوڑھوں ماں باپ کے ساتھ بچے جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج کے بچے والدین کو بات بات پر ڈانٹنے جھڑکنے اور بلند آواز سے بات کرنے میں ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ماں باپ کسی چیز سے متعلق 2 سے 3 مرتبہ پوچھ لے تو روئے تن جاتی ہے، مگر یہی بچہ بچپن میں والدین سے ہکلاتے ہوئے کسی چیز کو بار بار پوچھتا تو والدین خوشی خوشی سے بتاتے۔ ماں باپ کے آگے صرف 2 وقت کی روٹی رکھ دینا سب کچھ نہیں بلکہ موت کی آخری ہچکی تک ان کا ادب بجا لانا کیا ہی ضروری ہے۔ مگر آج مسجد مدرسوں کی چوکھٹ پر گلی محلوں میں بھیک مانگتے والدین ہی ہر روز دیکھے جا سکتے ہیں۔ کوئی پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہے تو کوئی جھڑک دیتا ہے۔ لوگوں اسلام میں ایک عام ضعیف کی عزت و عظمت اتنی بلند بالا ہے تو والدین کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ تعلیم الاخلاق میں ہے، ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر ساتھ کر رہے ساتھ میں اچھ کر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تم نے خلاصت کر دیا، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں نے اس گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں لے گئے اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹا رکھا، تو کہتا ہے اب فدا ہو گیا، اے نادان ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ لوگ غور کریں گے ہم معمولی خدمت سے خوش فہمی ہے مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ 7 حج کرانے پر بھی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم ہر ضعیف شخص کی تعظیم و تقریب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی حرمت عزت کرو۔ حضرات اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کو پوچھا عام مسلمان افراد کی غیر مسلم افراد کی تعظیم و تقریب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ہو بوڑھے آدمی کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بوڑھی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا سنبھل کر بات کیا کرو کیونکہ پہلے طرح تمہاری بوڑھی والدہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی اور مجھے ان کے سفید بالوں سے شرم آتی تھی۔ اللہ اکبر ذرا سوچیں جو لوگ اپنے گھر کی دولت ماں باپ کی دعاؤں کو ٹھکرا کر در بدر بازاروں پر درگاہوں پر خانقاہوں میں دعا کرنے کے لیے بھٹکتی رہتی تھی۔ ارے نادان اللہ کے ولی بوڑھی والدین کی صورت میں تیرے گھر میں موجود ہے تو ان کو تکلیف پہنچا کر اگر مکے اور مدینے میں بھی چلا جا تو سنو حیرت کی بات سنو، نہ کعبے میں تیری دعا قبول ہو سکتی ہے نہ مدینے شریف میں۔ دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں خدا کرے ان کا سایہ دیر تک سلامت رہے اور وہ ہر دکھ پریشانی آفت اور آزمائش سے محفوظ ہو۔
سچے دل کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، انہیں راضی کر دیں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ وہ اس دعا کا ورد کرتے رہتے تھے، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن مجھ پر رحم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک آدمی کا جنت میں اللہ نے ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ درجہ مجھے کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کے لیے محبت، خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کا جذبہ عطا فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین۔ اس طرح میری خطاؤں کو بھی دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو دھو دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔